بڑی خبر آپ کو دیں کہ جمشید اقبال چیمہ کے بیٹوں کو زہر کس نے دیا؟ تہلکہ خیز انکشافات سب سے پہلے 7 نیوز پر۔ معاون خصوصی وزیر اعظم کو بیوی بچوں سمیت قتل کرنے کا پلان بنایا گیا۔ گھر کے باورچی نے کھانے میں زہر ڈالا اور بچوں کو کھلایا۔ ذرائع کے مطابق ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے گھر کے ملازمین نے مبینہ طور پر مہناز نامی خاتون کے ساتھ مل کر قتل کا پلان بنایا۔ جمشید اقبال چیمہ نے جس بندے سے گھر خریدا اس کی بیٹی مہناز کو اس پر رنج تھا۔ مہناز تصویریں بنانے کے بہانے گھر آئی اور ملازمین کو ساتھ ملا لیا۔ خاتون نے ملازمین کو گھر دلوانے کا لالچ دیا۔ ملازمین لاکھوں روپے لے کر لالچ کی غرض سے پلان میں شامل ہو گئے۔ تہلکہ خیز انکشافات 7 نیوز کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمشید اقبال چیمہ کے بیٹوں کو زہر کس نے دیا۔ سب سے پہلے انکشافات 7 نیوز کی اسکرین پر۔ معاون خصوصی وزیر اعظم کو بیوی بچوں سمیت قتل کرنے کا پلان بنایا گیا۔ گھر کے باورچی نے کھانے میں زہر ڈالا اور بچوں کو کھلایا۔ ذرائع کے مطابق ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ گھر کے ملازمین نے مبینہ طور پر مہناز نامی خاتون کے ساتھ مل کر قتل کا پلان بنایا۔ جمشید اقبال چیمہ نے جس بندے سے گھر خریدا اس کی بیٹی مہناز کو اس پر رنج تھا۔ مہناز تصویریں بنانے کے بہانے گھر آئی اور ملازمین کو ساتھ ملا لیا۔ خاتون نے ملازمین کو گھر دلوانے کا لالچ دیا تھا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ تہلکہ خیز انکشافات سب سے پہلے 7 نیوز پر۔ معاون خصوصی وزیر اعظم کو بیوی بچوں سمیت قتل کرنے کا پلان بنایا گیا۔ گھر باورچی نے کھانے میں زہر ڈالا اور بچوں کو کھلایا۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گھر کے ملازمین نے مبینہ طور پر مہناز نامی خاتون کے ساتھ مل کر قتل کا پلان بنایا۔ جمشید اقبال چیمہ نے جس بندے سے گھر خریدا اس کی بیٹی مہناز کو اس پر رنج تھا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو جمشید اقبال چیمہ کے بیٹوں کو زہر کس نے دیا؟ تہلکہ خیز انکشافات سب سے پہلے 7 نیوز پر۔ معاون خصوصی وزیر اعظم کو بیوی بچوں سمیت قتل کرنے کا پلان بنایا گیا۔ گھر کے باورچی نے کھانے میں زہر ڈالا اور بچوں کو کھلایا۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ گھر کے ملازمین نے مبینہ طور پر مہناز نامی خاتون کے ساتھ مل کر قتل کا پلان بنایا ہے۔ جمشید اقبال چیمہ نے جس بندے سے گھر خریدا اس کی بیٹی مہناز کو اس پر رنج تھا۔ مہناز کی تصویر بھی اس وقت آپ 7 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ گھر بلایا اور ملازمین کو ساتھ ملا لیا۔ خاتون نے ملازمین کو گھر دلوانے کا لالچ دیا۔ ملازمین لاکھوں روپے لے کر لالچ کی غرض سے پلان میں شامل ہو گئے۔ معاون خصوصی وزیر اعظم کو بیوی بچوں سمیت قتل کرنے کا پلان بنایا گیا۔ گھر کے باورچی نے کھانے میں زہر ڈالا اور بچوں کو کھلایا۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جمشید اقبال چیمہ کے بیٹوں کو زہر کس نے دیا؟ تہلکہ خیز انکشافات سب سے پہلے 7 نیوز پر۔ معاون خصوصی وزیر اعظم کو بیوی بچوں سمیت قتل کرنے کا پلان بنایا گیا۔ گھر کے باورچی نے کھانے میں زہر ڈالا اور بچوں کو کھلایا۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ گھر کے ملازمین نے مبینہ طور پر مہناز نامی خاتون کے ساتھ مل کر قتل کا پلان بنایا۔ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں جمشید اقبال چیمہ نے جس بندے سے گھر خریدا اس کی بیٹی مہناز کو اس پر رنج تھا۔ مہناز تصویریں بنانے کے بہانے گھر آئی اور ملازمین کو ساتھ ملا لیا۔ خاتون نے ملازمین کو گھر دلوانے کا لالچ دیا۔ ملازمین لاکھوں روپے لے کر لالچ کی غرض سے پلان میں شامل ہو گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر اینکر پرسن اسامہ طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ طیب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ اتنا بڑا ڈراپ سین سب کے سامنے ہے، تہلکہ خیز انکشافات 7 نیوز کی اسکرین پر ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ پس پردہ کچھ اور ہے یا ذاتی دشمنی تھی؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں اس طرح سے ہے کہ گزشتہ دنوں معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب کے بچوں کو زہر دینے کا معاملہ کافی ہائی لائٹ ہوا اور میڈیا پر رپورٹ بھی ہوا۔ بہت سی چیزیں گوئیاں بھی کی گئیں اس حوالے سے، اور اس میں تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابتدائی طور پر جب چیمہ ہاؤس کی گارڈ چینج ہوئی، جو کہ ایک معمول کی بات ہے، ہر 3 مہینے کے بعد گارڈ جو ہے وہ بدلی جاتی ہے، تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ چند ملازمین کی آپس میں لڑائی ہوئی اور تب جا کر یہ عقدہ کھلا۔ ملازمین کا رویہ کافی مشکوک تھا، ان کی سرگرمیاں بھی کافی مشکوک تھیں۔
اچھا کچھ اس میں تفتیش میں جو چیزیں سامنے آئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کچھ نامعلوم افراد ان ملازمین سے ملنے آتے رہے اور ان نامعلوم افراد میں سے ایک کی جو شناخت ہے وہ عارف کے نام سے ہوئی ہے جو ملزمہ کے بھائی کا ڈرائیور ہے. اچھا اب یہ جو خاتون جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی طرف بھی میں آتا ہوں, اور یہ جو افراد نامعلوم جن کا میں نے ذکر کیا جس میں ایک کا نام عارف ہے, یہ گھر والوں کی غیر موجودگی میں آتے تھے اور پولیس نے جو ابتدائی تفتیش ہے اس کی بنیاد پر ملازمین کو گرفتار کیا ہے, جن میں خان سامہ ہے جس کا نام اقبال ہے, ڈرائیور جو کہ ریپلیسمنٹ میں آتا ہے اس کا نام وقار ہے, گارڈ دولت باز ہے, ثاقب ہے اور جاوید ڈرائیور شامل ہیں. اس میں تھوڑا سا جب آگے بڑھتے ہیں ہم تو مزید تفتیش ہوتی ہے. ملازمین نے مختلف اوقات میں گھر والوں کو نیند کی گولیاں اور ایک مشکوک کیمیکل جو ہے وہ دینے کا انکشاف کیا ہے جو کہ خان سامہ کے سامان سے برآمد ہوا, اور جب پوچھا گیا تفتیش کی گئی کہ یہ کہاں سے کیمیکل آیا ہے تو اس پہ خان سامہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک سنیاسی بابا نے سے میں نے لیا ہے. اچھا اس ساری تفتیش کے اندر ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب اس مکان کے جو پچھلے مالک جس کا نام محمد خان ہے اور اس کی بیٹی جس کا نام مہناز ہے, اچھا بارہا اس گھر میں جو کہ چیمہ صاحب کا گھر ہے ٹیکس سوسائٹی میں آنے والے جتنے بھی ملازمین ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں موسٹلی جو اس کے اندر ہے وہ کمپرومائزڈ ہوئے اور اس میں لاکھوں روپیہ اور قیمتی تحائف دینے کا راز بھی کھلا ہے. یہ امر بڑا قابل ذکر ہے کہ جمشید اقبال چیمہ نے یہ گھر محمد خان نامی شخص سے خریدا تھا, اور یہ جو محمد خان ہے اس نے جب یہ گھر خریدا تو اس کی یہی بیٹی جس کا نام مہناز ہے اس نے یہ گھر اسے گفٹ کرنے کی ضد پکڑ لی تھی. اچھا مہناز اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے حضرت کی آگ میں جلتی رہی, انتقام پر اتر آئی اور اسی انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے جو مہناز ہے اس نے پورے گھر والوں کو مارنے کا منصوبہ بنایا. اسی مقصد کے لیے مہناز نے گھر کے تمام ملازمین, تمام سے مراد یہ کہ موسٹلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کمپرومائزڈ ہوئے, گھر کے ملازمین کو اپنے ساتھ اس منصوبے میں شامل کیا, اور یہ جو ملزمہ مہناز ہے اس نے ملازمین کو لاکھوں روپیہ قیمتی تحائف دینے کا یہ اقرار بھی کر چکی ہے. اچھا یہ ایک اور بڑی اس کے اندر جو چیز ہے وہ تفتیش کے اندر جو سامنے آئی ہے کہ ملزمہ کی جو بہن ہے اس کے مطابق ملزمہ نے 50 لاکھ سے زائد کی رقم نامعلوم جگہوں پر خرچ کیے. اسی جو خرچہ ہے جو خرچ کیا ہے اس کا ابھی تک کوئی سراغ سامنے نہیں آیا. اسی طرح جو ملزمہ کا خاوند ہے اس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ اس سے لے کر پر جو ہے وہ خرچ کیا ہے اس خاتون نے. اچھا اب میری جو ملاقات ہوئی جمشید اقبال چیمہ صاحب سے ابھی ان کے گھر میں تھوڑی دیر پہلے, تو ان تمام حقائق تمام معلومات کی انہوں نے تصدیق کی ہے اور اس معاملے پر مزید تفتیش جاری ہے جس کے بعد مزید انکشافات بھی سامنے آ سکتے ہیں. ایک اہم بات جو اس کیس کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تمام ملازمین جس سے تفتیش کی جا رہی تھی انہوں نے جو ملزمہ مہناز ہے آخری وقت تک جو ہے وہ چھپاتے رہے ہیں اس بات کو, اس ملزمہ کو بچاتے رہے ہیں, مہناز کو پیسے لیتے رہے, تحائف لیتے رہے. وہ بار بار گھر آئی خاتون, نہیں بتایا گیا. اس خاتون نے گھر آ کے ملازمین سے ملنے کے بعد گھر کی پوری تصویریں بنائی, ویڈیوز بنائی. اس کے بعد جو ہے وہ آخری وقت تک یہ تمام ملازمین جو ہے وہ اس کو 5ویں دن تفتیش کے یہ اقرار کیا انہوں نے کہ جی ہم تو یہ پیسے بھی لیتے رہے ہیں اور یہ سارا بھی لیتے رہے ہیں. اسی حوالے سے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی بتایا کہ وہ خیریت سے الحمدللہ, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کی نیک تمناؤں کا شکریہ ادا کیا. نیک تمناؤں کا شکریہ ادا کیا. اسامہ یہ کہیے گا کہ جتنے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے ان میں سے ابھی تک کوئی گرفتار بھی ہوا ہے؟ جی اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں گرفتاریاں بالکل ہو چکی ہیں. اس کے اندر جو خان سامہ ہے وہ گرفتار ہوا ہے, اس کے اندر جو گارڈ ہے وہ گرفتار ہوا ہے, اس کے اندر ڈرائیور وہ گرفتار ہوا ہے, اس کے اندر ثاقب ہے, اس کے اندر ایک اور ڈرائیور ہے. یہ تمام لوگ ان کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے اسامہ یہ بھی کہیے گا کہ مہناز کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ مہناز سے تفتیش چل رہی ہے اور بہت سی چیزیں اس میں سامنے آ چکی ہیں اور مزید چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ابھی سامنے آئیں گی اسی تفتیش کے دوران. وہ مسلسل جو ہے وہ تفتیش کے اندر ہے اور تمام چیزیں جو اس نے مانی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ بھی ساری کی ساری جو ہے وہ اس میں کی ہے. باقی مزید تفتیش آگے بڑھے گی تو مزید چیزیں مائٹ بھی جو ہے وہ سامنے آئیں. بیسیکلی یہ اصل میں اس میں کافی زیادہ چیزیں گوئیاں ہو رہی تھیں. میری جب جمشید صاحب سے آج ملاقات ہوئی تو میرا موقف بھی یہی تھا کہ اس کے اوپر آپ اپنا کچھ بتائیں ہمیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے, کیونکہ ہر کوئی جتنے منہ اتنی باتیں کہ اس کے مزاق جو ہے وہ چیزیں چلتی رہی ہیں.
تو وہ پھر انہوں نے ساری یہ بات جو ہے وہ میرے سامنے رکھی، مجھے بتایا انہوں نے کہ اس طرح سے سارا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے اور مین کلپرٹ جو ہے وہ یہ مہناز ہے اور اس سے جو ہے وہ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے اسامہ، یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں کو زہر دیا گیا تھا، بچوں کی حالت اب کیسی ہے؟ بچوں کو زہر دیا گیا تھا جی، بالکل بچے الحمدللہ خطرے سے باہر ہیں اور روپ صحت ہو رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ صحت مند ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بچوں کے اوپر جلدی زہر اثر کرتا ہے اور یہ ایک دو طرح سے یہ اس کو لے کے چلے ہیں، بلکہ اس کو اگر میں کہوں کہ یہ تین طرح سے لے کے چلے ہیں۔ ایک تو زہر دینے والا معاملہ وہ سلو پوائزننگ کا معاملہ تھا، دوسرا جو معاملہ تھا وہ معاملہ یہ تھا کہ یہ نشہ آور گولیاں یعنی کہ نیندی گولیاں پورے خاندان کو دی جاتی رہی ہیں، اور تیسرا جو پلان کا حصہ تھا جو کہ سامنے آیا، جو جس کے ایویڈنس موجود ہیں کہ یہ پلان جو کیا جا رہا تھا کہ ان کے ڈرائیور کو جو ہے وہ نشہ آور گولیاں دی جائیں اور پورا خاندان جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں مارا جائے، خدا خواستہ۔ ٹھیک ہے اسامہ، یہ بھی کہیے گا کہ بچوں کے علاوہ کیا پورے اہل خانہ کا میڈیکل کروایا گیا؟ کیا انہیں تو نہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی؟ وہ ظاہر ہے کہ فرانزک پر وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، جب سلو پوائزننگ کا ایک کیس ہے تو اس کے اندر وہ ایسا تو نہیں ہے پاسبل کہ کھانا جو ہے وہ کسی ایک بندے کو اس طرح سے کیا جائے۔ بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایک انتقام تھا، تو وہ انتقام صرف بچوں سے تو نہیں ہو سکتا نا، انتقام بچوں سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے اسامہ، آپ کا بہت شکریہ۔ جمشید اقبال چیمہ کے بیٹوں کو زہر کس نے دیا؟ تہلکہ خیز انکشافات سب سے پہلے 7 نیوز پر